السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء ولا نبي بعدي. قابل قدر معزز سامعین کرام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ کے بعد کسی نبی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا، یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق رہا ہے۔ اس لیے قطعی ضرورت نہ تھی کہ اس موضوع پر کچھ رہنمائی کی جائے، لیکن کچھ دشمنان اسلام نے اس مسئلے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں بڑا زور لگایا ہے۔ سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں شائع کر کے اور مال و دولت کا لالچ دے کر کم علم اور نادان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے بندہ اس موضوع پر نقوشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے دو ٹوک صاحب الفاظ میں اعلان کر دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ بند۔ اگر اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، گمراہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ آپ کا خاتم النبیین ہونا ایک امتیازی وصف ہے، اور اسی امتیازی وصف کو خالق کائنات نے صراحتاً بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آیت قرآنی اس بارے میں صریح ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ نبوت کی عمارت آپ پر مکمل ہو چکی، دین اسلام مکمل ہو چکا۔ اب اگر کوئی صراحت قرآنی کے خلاف نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، ملعون ہے، مردود ہے۔ خود سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مثال سے اپنا آخری نبی ہونا بیان فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میری مثال اور اس سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک مکان بنایا ہو اور اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا ہو، مگر اس کے ایک گوشے میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے اس میں داخل ہوں، اس تعمیر کو پسند کریں، مگر سب کیوں کہیں کہ اس مکان والے نے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی جس سے یہ تعمیر بالکل مکمل ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ معزز سامعین کرام، اس تمثیل بلیغ کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ایک عالیشان محل کی طرح ہے جس کے ارکان انبیاء علیہ السلام ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا اور اس میں صرف ایک اینٹ کے سوا کسی اور قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پر کر کے قصر نبوت کی تکمیل فرما دی۔ اب اس میں نہ کسی رسالت کی گنجائش ہے نہ نبوت کی۔ مسند احمد اور ترمذی میں بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسالت اور نبوت میرے بعد منقطع ہو چکی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی۔ قرآن اور حدیث کی ان تصریحات کی بنیاد پر امت مسلمہ کے تمام طبقات کا اجماع اس عقیدے پر رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا رسول یا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو دعویٰ کرے وہ کاذب ہے، منکر قرآن ہے، منکر حدیث ہے اور کافر ہے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ جب قرآن اور حدیث کا یہ فیصلہ ہے
اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو کون ملعون انسان ہوگا، کون مردود انسان ہوگا، کون جہنم کا خواہش مند ہوگا جو اپنے آپ نبوت کا دعویٰ کرے؟ جی ہاں، ایسے آپ کو بہت ملیں گے جن کی قسمت میں ملعونیت و ملعونیت بھری ہوئی ہوگی، جیسا کہ احمد عنسی، مسیلمہ کذاب، سجاح، یہ سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے، دنیا میں بھی ملعون ہو چکے اور آخرت میں بھی ملعون ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق آئندہ بھی ایسے ملعون انسانوں کے پیدا ہونے کے امکانات ہیں، جیسا کہ حدیث نبوی ہے سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حاضرین مجلس، ان امکانات کے پیش نظر علماء امت اس غلط عقیدے کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ اس فتنے سے محفوظ رہے اور صحیح ایمان اور عقیدے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اب آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس ختم نبوت کے عقیدے پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔